وہاں درخت لگانے کا ذریعہ یہ کلمات ہیں۔ جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیغام امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3462۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج ابراہیم علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام کہیے اور ان سے فرما دیجیے کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی میٹھا ہے اور جنت میں درختوں اور سبزہ کی کثرت کے باوجود بہت سی خالی زمین ہے۔ وہاں درخت لگانے کا ذریعہ یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ جنت میں درخت کیسے لگتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ یہ مبارک کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ الفاظ بظاہر مختصر ہیں مگر اجر کے اعتبار سے بے حد عظیم ہیں۔ ہر تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر جنت میں درخت لگنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 2، ذکر کی اہمیت۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ذکر الہی صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں تھوڑا سا وقت لگا کر آخرت میں بڑا سرمایہ جمع کیا جا سکتا ہے۔ ذکر ایسا عمل ہے جو ہر حال، ہر وقت اور ہر شخص کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عملی پیغام۔ فارغ اوقات، چلتے پھرتے کام کے دوران یا سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھیں۔ صبح اور شام کے اذکار میں انہیں شامل کریں۔ بچوں کو بھی یہ کلمات یاد کرائیں تاکہ وہ بھی جنت کے باغ لگائیں۔